باقی سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجنے میں، یعنی باقی مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ابی بن کعب کے بعد پھر یہ فرمایا کہ لوگوں، جو مجھ پر درود بھیجنے میں مصروف رہے گا، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے. اب اس کی مرضی، وہ جتنا چاہے اللہ سے اور اس کے فرشتوں سے درود رحمتیں حاصل کر لے. اب اس کی مرضی، وہ چاہے مجھ پر جتنا بھی درود بھیجے. اسی طرح ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے دریافت کیا کہ وہ کون سا فرشتہ ہے جو میرے امتیوں پر درود بھیجے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، درود کی آواز سے مانوس فرشتہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا ہے، اور مستقل دنیا میں کہیں پر بھی درود پڑھا جاتا رہا، اس کو پتہ چلتا رہے گا اور وہ آپ تک پہنچاتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ شریف پر ہر وقت درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، جو وہاں پہ ان کی ڈیوٹیز بدلتی رہتی ہیں. ایک وقت میں 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے سوال کیا کہ غلام آزاد کرنا کتنا بڑا کام ہے. وہ کہنے لگے، کوئی شک نہیں، کسی انسان کی گردن آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا ایک غلام آزاد کرنے سے بھی بڑا عمل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس قدر فرمایا کہ فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں، پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں اس بات کے لیے کہ کہاں درود بھیجا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہاں درود و سلام ہو رہا ہے، اٹھائیں اور آپ کی خدمت میں لا کے پیش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی فرشتہ میرے پاس کسی کا سلام لائے گا، میں اس کو خود جواب دوں گا. جو بھی فرشتہ میرے پاس کسی کا پیغام لائے گا سلام کی صورت میں اس کو خود جواب دوں گا. حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن ہمیں درود کا پتہ نہیں. تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود درود پڑھنا سکھایا، اور وہ درود ابراہیمی ہے، جیسا کہ میں پچھلے لیکچر میں بھی بتا چکی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے گناہوں کا دھل جانا ثابت ہے. یعنی اللہ تعالی آپ کے گناہوں کو ایسے دھو ڈالیں گے جیسے آگ کو سرد پانی سے بجھایا جاتا ہے، جیسے کپڑے کو میل کچیل دھونے کے لیے پانی سے دھو ڈالا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو ڈالیں گے، اور درود اس سے بھی زیادہ کارآمد اور مؤثر ہے ایک انسان کی شخصیت کو بدل دینے کے لیے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اسے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے بھی زیادہ مؤثر اور کارآمد ہے. ہم لوگ اکثر بہت جلدی میں رہتے ہیں، درود شریف پورا نہیں لکھتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اگر لکھنا پڑے تو رسول اللہ لکھ کر اوپر سواد ڈال دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کتاب میں میرے نام کا درود لکھا جائے گا
تو لکھنے والا جب تک کہ وہ کتاب باقی رہے گی لکھنے والے کو آگ نہیں چھوئے گی. اور یہ حضرت ابوبکر والی روایت اسی بات کو ثابت کرتی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کی وفات ہو گئی اور وہ شخص ہماری طرح مکس تھا، گناہوں کا بھرا ہوا، کبھی کبھی کوئی نیکی بھی ہو جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اس کے بیٹے کے. بیٹا بے حد پریشان تھا کہ والد کا کیا ہوگا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو سر عام بھی ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے. تو بیٹے کو باپ خواب میں ملا اور اس نے پریشانی کا اظہار کیا. پھر بیٹے کو باپ خواب میں ملا اور وہ تبع تابعی غالباً یہ واقعہ ان کا ہے، اور وہ اگلے دن بہت مسرت اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں آ کے بیٹے کو بشارت دی کہ تمہارے باپ کی بخشش اس بات پر ہو گئی ہے کہ وہ جب بھی میرا نام لکھتا تھا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہر بار لکھا کرتا تھا. میرے نام کے ساتھ اسے محبت تھی، میرے درود کو میرے نام کے ساتھ لکھتا رہتا تھا، اس لیے اس بات پر اس کی بخشش ہو گئی. 12 ربیع الاول کے دن اب